السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں مکرم مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 141 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا انہ لا یحب المسرفین۔ سامعین، میں اپنے سننے والوں کا شکر گزار ہوں جو میرے سبق کو بہت ہی باقاعدگی سے سنتے ہیں، اور وہ معزز دوست جو بڑے غور سے سنتے ہیں اور پھر میری اصلاح بھی فرماتے ہیں، اللہ انہیں اجر دے گا۔ دیکھیے، کسی بھی انسان سے کسی بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے، اور میرے خیال میں اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا یا غلطی پر ڈٹے رہنا یہ جرم بن جاتا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور بعض اوقات انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اسے زبر میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اصلاح کی توفیق دے۔ یہ ہر انسان سے ہو سکتی ہے، بعض اوقات حفاظ کرام بھی ان سے بھی چھوٹی موٹی اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ میرا خود بیٹا ایک حافظ ہے، میں جانتا ہوں۔ تو دیکھیں، انسان کی اپنی جو ذاتی کیفیت ہے وہ بھی بعض اوقات اثر انداز ہوتی ہیں، خوشی غمی حالات سے تندرستی، یہ انسان پر ضرور کیفیت جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور میں نے اب تک 600 سے اوپر سبق جو ہے وہ کر چکا ہوں، لیکن میں نے اس میں میرے خیال میں شاید ہی کوئی ناغہ ہوا ہو۔ تو بہرحال میں اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اصلاح ہمیں غلطی سے بچائے، اور اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، دیکھیے پہلے اس کا تھوڑا سا سیاق و سباق پہ تھوڑا سے بات کر لیں کہ سابقہ آیات میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے خود ساختہ جو باتوں کا ذکر فرمایا، جن کی وجہ سے اس نے اپنے اوپر اللہ کے حکم کے برعکس خود کو کچھ چیزوں جو ہے اپنے اوپر اس نے حرام کر لیں اور کچھ حرام کو حلال کر لیا۔ تو اللہ نے ان اعمال کی سرزنش کی اور کرتے ہوئے ان سے منع فرمایا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ انسان، میں نے مختلف انواع و اقسام کے پھل تیرے لیے پیدا کیے ہیں، ان میں سے کھاؤ پیو، اللہ کے نام پہ بھی دو، جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کا اللہ کا حق بھی ادا کرو۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، انشاء، جس نے پیدا کیا، جنات معروشات وغیرہ معروشات، ایسے درخت جو بیل کی مانند ہیں اور کسی دوسرے درخت کا سہارا لیتے ہیں، اور ایسے جو خود اپنے سہارے پر کھڑے ہیں۔ والنخل والزرع، اور کھجور اور کھیتی میں تمام غلہ اناج آ جاتا ہے۔ مختلفاً اکلہ، مختلف فن، یعنی اس میں اختلاف ہے، رنگ میں، شکل میں۔ اکلہ والزیتون والرمان، یعنی زیتون اور انار، متشابہ وغیرہ متشابہ، کچھ ان سے ملتے جلتے ہیں اور کچھ غیر متشابہ ہیں، یعنی کہ کئیوں کی شکل ملتی ہے اور ذائقہ نہیں ملتا، اور کئیوں کو ذائقہ ملتا ہے اور شکل نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی کھیتیاں، پھل، اناج انسان کے لیے پیدا کیے ہیں۔
اور بعض کا خاندان ایک ہے، جس طرح کے یہ کنو فروٹ اور مالٹے ہیں، ان کا اپنا، ہر کسی کا اپنا ذائقہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے ان کو اس طرح پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کلوا من ثمرہ، کھایا کرو ان میں سے، ان پھلوں میں سے، اذا ثمرہ، جب وہ پھل جائے، ان پھلوں میں سے جب وہ پھل پک جائیں، بن جائیں، تیار ہو جائیں، تو ان سے کھایا کرو۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو کاٹنے کے دن، اس کو سنبھالنے کے دن اللہ کا حق بھی ادا کیا کرو۔ ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو۔ اسراف کسی بھی چیز کا حد سے بڑھ جانا۔ تو اسلام میں کسی بھی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں ہے، خواہ وہ دنیاوی کام ہو یا وہ نیکی کا کام ہو۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ نہیں محبت رکھتے، اللہ نہیں پسند کرتے حد سے گزر جانے والوں کو، بے جا خرچ کرنے والوں کو۔ تو اس آیت میں پھلوں جیسی مختلف اقسام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 احکام بیان فرمائے ہیں۔ پہلے نمبر پہ کہ جب یہ پھل پک جائے تو ان سے کھاؤ، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور ہر نعمت اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور ساتھ فرمایا اس کا حق ادا کرو۔ تو یہاں اللہ کا حق ادا کرنے سے مراد جو رزق اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کو اللہ کے نام پہ دو۔ اور یہاں بھی 2 رائے پائی جاتے ہیں۔ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ پیداوار یعنی یہ ہے کہ اللہ کے نام پر صدقہ خیرات ہے، اور کچھ کا یہ رائے ہے کہ اس سے مراد اس کا عشر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے میں زیادہ جو ہے کہ عشر کا عنصر پایا جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس کا حق ادا کرو۔ اور جو دوسری بات ہے اس میں فرمائی گئی کہ ولا تسرفوا، کہ اسراف نہ کرو۔ ہمارا دین اسلام ایسا پیارا دین ہے کہ اس میں تمام اصول فطرت کے اصول کے عین مطابق ہیں۔ اسلام نے کسی بھی معاملہ میں اسراف یعنی حد سے بڑھ جانے کو پسند نہیں کیا، کھانے پینے میں، عبادات میں، صدقہ خیرات میں، غرض ہر معاملہ میں اسلام میانہ روی کا حکم دیتا ہے، میانہ روی کو پسند کرتا ہے۔ اور اخلاقیات اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ ہر چیز کی جو زیادتی ہے وہ اچھی نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی وہ عبادات ہوں، اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ عمل جو باقاعدگی سے ہو، بے شک تھوڑا اللہ کو وہ پسند، اس سے زیادہ پسند ہے کہ آپ ایک ساری رات نوافل پڑھتے رہیں اور صبح فجر کی نماز نہ پڑھ سکیں۔ اسی طرح اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ صدقہ سب سے بہتر ہے جو تمہیں محتاج نہ کر دے۔ یعنی میانہ ہر معاملہ میں اللہ رب العالمین نے اور ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میانہ روی کا سبق دیا ہے، اسراف سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کا حق ہے اللہ اسے ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔